بلوچستان میں ریاست مخالف بیانیے میں ملوث سرکاری افسران اور ملازمین کے خلاف کارروائی ہوگی۔ امن و امان کی بحالی اولین ترجیح، اب کوئی شاہراہ بند نہیں ہوگی۔ قیام امن کے لیے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا انتظامی افسران سے خطاب، کہا ہر تعلیمی ادارے میں قومی ترانہ پڑھا اور قومی پرچم لہرایا جائے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، امن و امان، انسداد دہشت گردی کے اقدامات، سیکیورٹی فورسز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ شرکاء نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا۔ پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے ملزم کو 13 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالت کا خان محمد کو 2.5 لاکھ روپے جرمانے کا بھی حکم۔ پروسیکیوشن کے مطابق ملزم دہشت گردوں کے لیے چندہ جمع کرتا تھا۔ ریاستی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے پمفلٹ بھی برآمد ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے ANP کے مرکزی صدر ایمل ولی خان کی دہشت گردوں کی دوبارہ آبادکاری سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ خیبر پختونخوا کو ہارڈ ایریا قرار دیا جائے۔ خیبر پختونخوا پولیس کی تنخواہیں بلوچستان پولیس کے برابر کی جائیں۔ IG ذوالفقار حمید کا مطالبہ، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے نام خط لکھ دیا، کہا خیبر پختونخوا اور بلوچستان اندرونی اور سرحدی دہشت گردی کے خطرات کا سامنا کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پولیسنگ اتنی ہی مشکل اور چیلنجنگ ہے جتنی بلوچستان میں ہے۔ بلوچستان میں پولیس افسران اور اہلکاروں کو زیادہ مالی مراعات دی جاتی ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس زیادہ قربانیاں دے رہی ہے، لیکن دیگر صوبوں کے مقابلے میں اس کی تنخواہیں کم ہیں۔ فیصلے سے سالانہ مالی بوجھ 21 کروڑ 19 لاکھ روپے ہوگا۔ صدر مملکت نے ملک کی دفاع کے لیے نمایاں خدمات دینے والے افسران کو فوجی اعزازات سے نوازا۔ آصف علی زرداری نے میجر جنرل سعید الرحمان سرور کو ہلال امتیاز ملٹری عطا کیا۔ ایئر مارشل محمد سرفراز، ایئر مارشل کاظم حماد کو ہلال امتیاز ملٹری ملا۔ ایئر مارشل شکیل غضنفر کو ہلال امتیاز ملٹری دیا گیا۔ میجر جنرل ندیم فضل کو ہلال امتیاز ملٹری عطا کیا گیا۔ ایوان صدر میں کیپٹن سید عامر رضا کو ستارہ بسالت دیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، وزیر دفاع خواجہ آصف کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم کی رمضان ریلیف پیکج کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت۔ جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ رمضان پیکج پورے پاکستان بشمول گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے لیے بلا تفریق متعارف کروایا گیا ہے۔ رمضان ریلیف پیکج میں پیسے مستحقین تک ڈیجیٹل والیٹ کے انتہائی سہل اور شفاف نظام کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں۔ اس ماڈل کو دیگر حکومتی اسکیموں میں بھی اپنایا جائے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اب تک 63% مستحقین کو رقم پہنچائی جا چکی ہے۔ بانی PTI سے ہفتے میں 2 دن ملاقاتیں بحال، منگل اور جمعرات کا دن مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک پر پابندی لگا دی۔ بانی PTI کے کوآرڈینیٹر جو نام دیں گے صرف وہی ملاقات کر سکے گا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس محمد اعظم پر مشتمل لارجر بینچ نے سماعت کی۔ وکیل جیل سپرنٹینڈنٹ نے دلائل دیے۔ جنوری میں بانی کا سٹیٹس انڈر ٹرائل سے سزا یافتہ قیدی بن گیا۔ یہ جیل ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے، ہر بندہ جیل میں ملاقات کے لیے درخواست لے کر آ جاتا ہے، میڈیا ٹاک کی کیا ضرورت ہے، ملاقات کر کے چلے جائیں۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 5 مئی تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے سماعت کی۔ بشرا بی بی نے شامل تفتیش ہونے کے لیے بھی درخواست دائر کر دی۔ بانی PTI کی اہلیہ کے خلاف 26 نومبر کو احتجاج پر تھانہ اپارہ، تھانہ سیکریٹریٹ، تھانہ ترنول، تھانہ رمنا، تھانہ مارگلا اور تھانہ کراچی کمپنی میں مقدمات درج ہیں۔ کاروباری ہفتے کا پہلا روز اسٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی مندی، 2000 پوائنٹس کمی کے بعد 100 انڈیکس 1,16,439 پر بند۔ IMF نے حکومت کو سستی بجلی فراہم کرنے سے روک دیا۔ ریئل اسٹیٹ پر آئے ٹیکس میں بھی چھوٹ دینے سے انکار۔ سرمایہ کاروں نے فروخت کا دباؤ بڑھا دیا۔ مارکیٹ میں 216 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا 600 روپے مہنگا۔
ایک तोला सोना 3,18,600 रुपए का हो गया। करंसी मार्केट में रुपया 11 पैसे सस्ता हो गया। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत 280 रुपए 37 पैसे पर बंद हुई। ईद से पहले मुल्क भर में महंगाई के जकड़ चल गए। लाहौर में 1 किलो चिकन की कीमत 750 रुपए तक पहुंच गई। दीगर शहरों में भी मनमाना इजाफा। चीनी भी 180 रुपए किलो में दस्तयाब। रमजान से पहले चीनी की थोक कीमत 155 रुपए और परचून 160 रुपए फी किलो थी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की चीनी की कीमत में 5 रुपए कमी का दावा। कहते हैं चीनी 180 रुपए किलो फरोख्त होने की खबर बेबुनियाद है। मार्केट में चीनी की कीमत 164 रुपए, यूटिलिटी स्टोर्स पर 153 रुपए फी किलो है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरकारी अस्पतालों के वाजिबात की फौरी अदायगी का हुक्म। हर अस्पताल में दस्तयाब मेडिसिन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नस्ब किया जाएगा। मरीजों को कॉल करके फीडबैक लेने की हिदायत। वेटिंग रूम में कुर्सियां और बेंच फ्राहम करने की हिदायत। अस्पतालों की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए 1 से ज़ायद इदारे चेकलिस्ट तैयार करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने मेडिकल सिटी प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का जिना अस्पताल लाहौर का दौरा। मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। जिना अस्पताल में अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर MS और प्रिंसिपल मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। सिंध हुकूमत, गूगल और टेक वैली में मुआहिदा तय पा गया। मुराद अली शाह ने गूगल करियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इक़दाम कर रही है। स्कॉलरशिप्स नौजवानों के रोशन मुस्तक़बिल में सरमायाकारी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, मसनूई ज़हानत और दीगर जदीद महारतों की तरबियत दी जाएगी। कम मरात याफ्ता तबक़ात और ख़वातीन के लिए खुसूसी कोटा मुख्तस किया गया है। पाकिस्तान भी मसनूई ज़हानत चैटबॉट की दौड़ में शामिल। पाकिस्तानी टेक कंपनी डाटा वॉल्ट ने ज़हानत AI लॉन्च कर दिया। चैटबॉट मुख्तलिफ मसनूआत पर गपशप लगाने की अहलियत रखता है। मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक सवालात के जवाब भी मिल सकेंगे। चैटबॉट पर अंग्रेज़ी, उर्दू और दीगर मकामी ज़ुबानों में बातचीत हो सकती है। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। प्रोसिक्यूशन का पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। IG सिंध पुलिस को तफ्तीशी टीम के खिलाफ लीगल एक्शन के लिए ख़त लिख दिया। FIA ने मरकज़ी मुल्ज़िम अरमग़ान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। FIA के मुताबिक अरमग़ान 2018 से गैर कानूनी कॉल सेंटर्स चला रहा है। माहाना गैर कानूनी आमदनी 3 से 5 लाख डॉलर की क्रिप्टो करेंसी में मुंतकली हुई। गैर कानूनी आमदनी से खरीदी गई 8 बेश कीमत गाड़ियां भी तहवील में ले ली गई।